بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کپتان عمران خان صاحب کے کیسز کی تفصیلات آج کی یہ ہیں کہ آج ایک تو سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس، آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو سزائیں ہوئی تھیں۔ آپ کو یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب کو اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کو سزا ہوئی تھی۔ ان دونوں کے اوپر جو اپیلیں دائر ہوئی تھیں، جو سزائیں ہوئی تھیں، ان سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں دائر ہوئی تھیں، ان کی آج سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی یہ بتانا چاہوں کہ یہ یکے بعد دیگرے 3 کیسز، جس میں عدت کے دوران نکاح والا کیس بھی ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ دنوں نہیں گھنٹوں کے اندر ڈیسائیڈ ہوئے، گھنٹوں کے اندر فیصلہ ہوا، جس میں عمران خان صاحب کو، بی بی صاحبہ کو، شاہ محمود قریشی صاحبہ کو بالکل کسی طریقے سے کوئی قانونی، کوئی آئینی، ان کو کوئی حق نہیں دیا گیا۔ کیس اس طرح سے چلائے گئے کہ ان کے اندر قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، وکیل پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، دفاع کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور جیل کے اندر یہ کاروائیاں، صرف جیل کے اندر کاروائیاں کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ چھپا کے اس طرح سے سماعت کی جائے، پروسیڈنگز کی جائیں، کیس چلایا جائے کہ دنیا کو پتہ ہی نہ ہو اور سزائیں دی جائیں، اور وہی ہوا۔ اب جتنی سپیڈ سے یہ ٹرائل نیچے چلتے رہے، اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یعنی کہ اپر فورم کے اوپر، جب ہم ضمانت کے لیے یا سزاؤں کی سسپینشن کے لیے ہم نے رجوع کیا ہے، سپیڈ تو یہاں پر بھی یہ ہونی چاہیے تھی۔ ادروائز نواز شریف آئے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پر عملہ جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے، لیکن عمران خان کے کیسز ہوں تو پھر کبھی پراسیکیوٹر بیمار، کبھی کوئی جج بیمار، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی قانونی نقطہ ہے اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا ہے جی کہ یہ اپیل بنتی ہے یا یہ ریٹ میں آنا تھا، تو اس طرح کے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ 4 بجے کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کا مقدمہ چلتا رہا، حسن اور حسین آئے، ان کے دائمی وارنٹ تھے، وہ سارے ختم ہو گئے نا۔ عمران خان کے وارنٹ اس ٹائم نکالے گئے، اور زمان پارک آپ کو پتہ ہے کہ 26 گھنٹے آپریشن جاری رہا، کہ صرف آپ نے پیش ہونا ہے جی، وہ پیش ہونے کے لیے آپریشن جاری رہا۔ کارکنان کے اوپر، ہمارے ورکرز کے اوپر، خواتین کے اوپر، لوگوں کے اوپر تشدد ہوا، لیکن یہاں پر قانون تو ہے نہیں۔ قانون جس جگہ کے ساتھ، جس کے ساتھ نام شریف لگے وہ قانون سے اوپر ہے، اور جس کے ساتھ خان لگے اس کے لیے ساری غیر قانونی کاروائیاں ہیں۔ تو ہم آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں اور یہ بڑا پرزور طریقے سے یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو انصاف ملے، بی بی صاحبہ کو انصاف ملے، شاہ محمود قریشی صاحب کو جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو انصاف ملے۔ تمام کیسز جھوٹے ہیں، کسی کیس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، توشہ خانہ ہو یا سائفر ہو۔ سائفر کا آپ کو پتہ ہے کہ باہر سے دھمکی ملتی ہے، بجائے یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے حکومت گرائی ان کے اوپر کارروائی ہوتی۔ عمران خان نے قوم کو اعتماد میں لیا، بتایا کہ امریکہ اس طرح سے دھمکی دے رہا ہے اور ہماری حکومت امریکہ نے گرائی ہے، تو عمران خان کے اوپر وہ کیس بنا دیا گیا۔ اسی طرح سے توشہ خانہ کیس بڑا انہوں نے کھل کے کہا کہ جو الزام لگا رہے تھے، ایک گفٹ لیے، وہ کیا، یہ بتایا نہیں، ساری چیزیں جھوٹی کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کا ریکارڈ خان صاحب نے دیا ہوا ہے، اور اگر کوئی چیز وہاں سے لی بھی ہے تو اس کے باقاعدہ طور پر 4 گنا زیادہ پیسے ادا کر کے لیے ہیں۔ یہاں پر تو گاڑیاں جہیز ہی نہیں ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے مریم سے، نواز شریف سے، زرداری سے کہ وہ گاڑیاں جو الاؤ ہی نہیں ہیں، جو قانونی طور پر لی نہیں جا سکتی، گاڑی لی نہیں جا سکتی، وہ کیسے توشہ خانہ سے لی؟ ایک گھڑی کا قصہ بنایا، سزا دی۔ گھڑی کا قصہ جس طرح سے بنایا گیا، پیسے ادا کیے گئے تھے، اور اس کے 4 گنا پیسے قانونی جو پروسیس تھا وہ فالو کر کے کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر 15-20% پہلے تھا
کہ آپ نے جتنی قیمت ہونی ہے اس کے اتنے % دینا ہے، تو وہ خان صاحب نے 50% کیا، زیادہ پیسے ادا کر کے لیے، لیکن ٹارگٹ صرف عمران خان صاحب ہے۔ اس کے علاوہ اور مختلف کمپینیں چل رہی ہیں جی سوشل میڈیا کے اوپر، یہ سارے دہشت گرد ہیں جی، پورا ملک ہی دہشت گرد ہے، پرامن جماعت ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ کہا یہ سارے ادارے ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، صرف ایک کمپین لانچ کی جا رہی ہے سیاسی طور پر ایک فائدہ لینے کے لیے، وہ کمپین جناب سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور مذہب کا بہانہ بنا لیا ہے کہ انہوں نے قرارداد کی مخالفت کی، کسی طرح سے کوئی مخالفت نہیں کی۔ ایک واحد عمران خان ہے جو جیل کے اندر بیٹھ کے بھی فلسطین کے اوپر بول رہا ہے۔ بتائیں کتنے بیانات ہیں ان کے لیڈران کے، کیا کچھ کیا ہے انہوں نے، کہاں پر انہوں نے قرارداد جا کر پیش کی ہے، کہاں پر انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے آواز اٹھائی ہے، ڈرامے کرتے ہیں سارے۔ تو اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ مزید آپ کو اپڈیٹ دوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔